واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 23 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سلطان غزنوی کے جان باز جاسوسوں نے مہاراجہ جے پال کی فوج کی رسد کو آگ لگا دی۔ عورتیں مندروں کو بھاگ پڑیں اور مردوں کو ہندو جانوروں کی طرح ہانک کر لے گئے۔ پانی کنووں سے نکالا جا رہا تھا، دریا سے بھی پانی گھوڑے گاڑیوں پر لایا جانے لگا، لیکن آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ نصف میل دور سے ان شعلوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ راجہ جے پال غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ تمام سنتریوں کو اسی آگ میں زندہ جلا دو۔ وہ چیختا چلاتا گالیاں بکتا حکم دے رہا تھا۔ ناظرین، وزیر مشیر راجہ کے عتاب سے بچنے کے لیے فوجیوں اور شہریوں کو گالیاں نکالتے ہوئے احکام دے رہے تھے۔ راجہ اور اس کے جرنیل تھک ہار کر پیچھے ہٹ گئے اور مایوسی کے عالم میں آگ کے قہر کو دیکھ رہے تھے۔ بہت تھوڑا سامان جلنے سے بچایا جا سکا تھا۔ راجہ نے کہا کہ یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہے کہ آگ کس طرح لگی ہے۔ یہاں جتنے سنتری تھے سب کو قید خانے میں لے جا کر الٹا لٹکا دو اور ان میں سے جو بتا دے کہ آگ کس طرح لگی تھی اسے اتار لینا، باقی سب کو اسی حالت میں مر جانے دینا۔ 15 دنوں کے اندر اندر یہ سامان پورا کرو، کیونکہ میں تو بہت جلد کوچ کرنے والا تھا۔ سبکدگین کی موت کی اطلاع کے ساتھ ہی ہمیں کوچ کر جانا چاہیے تھا۔ اب جوں جوں وقت گزرتا جائے گا سبکدگین کے جانشین کو تیاری کا موقع ملتا جائے گا۔ راجہ کے وزیر ادے شنکر نے کہا کہ یہ آگ لگانے والا کام مسلمانوں کا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا مہاراج بھول گئے کہ غزنی کے 2 قیدی بھاگ گئے تھے؟ یہ ان کی کارستانی بھی تو ہو سکتی ہے۔ راجہ نے کہا کہ تمام مسلمانوں کے گھروں کی تلاشی لو، جس پر ذرا سا بھی شک ہو اسے میرے سامنے لاؤ۔ مسلمانوں کے گھروں سے جتنا بھی مال زیور نقدی اناج ملے سب اپنے قبضے میں لے لو۔ راجہ نے پھر سوچ کر کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ اتنی جرت نہیں کر سکتے۔ ایک اور جرنیل نے کہا مہاراج، یہ ناپاک قوم اس سے بھی زیادہ جرت کر سکتی ہے۔ آپ غزنی کے جن 2 قیدیوں سے جو راز معلوم کرنا چاہتے تھے وہ راز یہی ہے کہ اس قوم میں اتنی زیادہ جرت ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان کی جرت توڑنی ہوگی۔ میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ جرت ہماری فوج میں بھی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ ہماری جو فوج غزنی کے حملے سے بچ کر واپس آئی ہے ان کے اندر ابھی تک مسلمانوں کی فوج کا خوف ہے۔ راجہ نے کہا کہ اپنی فوج کو بتا دو کہ یہ لڑائی ہمارے دیوتا اور مسلمانوں کے پیغمبر کی لڑائی ہے۔ انہیں بتا دو کہ اس لڑائی میں جو ہندو فوجی مارا جائے گا وہ دوسرے جنم میں خوبصورت پرندوں کی شکل میں جنم لے گا اور کبھی خوشنما باغوں اور کہکشاؤں میں چہچہاتا پھرے گا۔ راجہ کے ذہن پر پنڈت سوار تھے، وہ حقیقت سے دور ہٹ گیا تھا۔ ناظرین، راجہ جے پال نے کہا کہ نہ جانے کس کے گناہوں کے سبب دیوتا ہم سب سے ناراض ہیں۔ قربانی کے لیے بھی ویسی ہی لڑکی مل گئی ہے جیسی پنڈتوں کو چاہیے تھی۔ 15 روز بعد اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے اسے ٹیلوں والے مندر میں پہنچا دیا گیا ہے۔ ایک جرنیل نے کہا مہاراج، آپ کو برا لگے تو معاف کر دینا۔ فتح حاصل کرنے کے لیے ایک لڑکی کو ذبح کر دینا کافی نہیں ہے۔ فوج کے ہر فوجی کو آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو ذبح ہونے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ جب تک ہماری قوم ایسے بیٹے پیدا نہیں کرے گی جیسے یہ تھے جنہوں نے ہماری فوج کی رسد کو آگ لگائی اور نکل گئے، تب تک ہم مسلمانوں پر فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، راجہ جے پال نے جرنیل سے کہا کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ یہ آگ مسلمانوں نے لگائی ہے؟ جرنیل بولا جی مہاراج، میں سیناپتی ہوں اور آپ کی ساری فوج کا سربراہ ہوں۔ فوج کی ہر شکست میری شکست ہوتی ہے۔ میں حقائق اور حالات پر پوری نظر رکھتا ہوں۔ میں وہموں اور خوش فہمیوں سے اپنا من راضی نہیں رکھتا۔ اگر ایسا کروں گا تو آپ کا راج اور راجدھانی ناپید ہو جائے گی اور آپ کا راج محل مسلمانوں کی مسجد اور مدرسہ بن جائے گا۔ میں آپ کے ساتھ حقیقت کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آگ مسلمانوں نے لگائی ہے۔ میں سنتریوں سے مکمل تفتیش کر چکا ہوں اور آگ بھی دیکھ چکا ہوں۔ آگ سنتریوں کی غلطی سے لگتی تو ایک جگہ لگتی اور سنتری خود ہی اس پر قابو بھی مگر یہ آگ 12-14 جگہوں پر لگی اور پھیل گئی۔ راجہ نے کہا تو کیا غزنی سے فوج آگ لگانے کے لیے آئی تھی؟ کیا شہر کی ساری مسلمان آبادی نے مل کر 12-14
شدہ جگہ پر آگ لگا دی۔ ناظرین، جرنیل نے کہا کہ یہ آگ نہ تو غزنی کی فوج نے آ کر لگائی ہے اور نہ شہر میں کسی نے مل کر لگائی ہے، یہ کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 20 آدمیوں کا کام ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھے بہت دلیر تھے، آگ لگانا اور آگ میں جلنا بھی جانتے تھے۔ راجا نے پوچھا کہ کیا ہم ان کو پکڑ کر آگ میں زندہ نہیں جلا سکتے؟ وزیر ادے شنکر نے کہا کہ اگر ہم 10-12 مسلمانوں کو پکڑ کر آگ میں جلا دیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی جگہ 10-12 اور آ جائیں گے۔ ہمیں ان کی اس آگ کو سرد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے جو ان کے سینوں میں جل رہی ہے، جسے وہ ایمان کی شمع کہتے ہیں۔ ہمیں ان کے ایمان کو ختم کرنا چاہیے۔ درختوں کے پتے توڑ کر مسلنے سے درخت سوکھ نہیں جایا کرتے، اس کی جڑ کاٹنی پڑتی ہے۔ آگ پر آگ برسا کر ہم اسے بجھا نہیں سکتے۔ آگ پانی سے بجھا کرتی ہے۔ آپ کو آگ کی طرح گرم ہو کر نہیں بلکہ پانی کی طرح سرد ہو کر سوچنا پڑے گا۔ یہاں کے مسلمانوں پر آگ کی طرح نہ برسیں بلکہ ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں انہیں انعام و اکرام، درباری رتبوں اور حسین عورتوں کے جال میں پھانسیں۔ میری نظر ماضی میں وہاں تک جاتی ہے جہاں محمد بن قاسم اس دھرتی پر نمودار ہوا تھا۔ اس نے شمال مغربی ہند میں اسلام پھیلایا تھا اور یہ مذہب محمد بن قاسم کے دور سے پھیلتا ہی گیا اور ہمارا مذہب سکڑتا چلا گیا۔ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد ہمارے مذہبی پیشواؤں نے مسلمانوں کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا۔ تشدد اور دہشت گردی کے ذریعے بھی اسلام کو پھیلنے سے روکا گیا اور دلکش طریقوں سے بھی۔ سب سے زیادہ کامیاب طریقہ حسن اور دلکشی والا کامیاب رہا۔ زر و جواہرات اور خوبصورت ہندو لڑکیوں نے اس قوم کے سربراہوں کو نہ ہندو بننے دیا اور نہ مسلمان ہی رہنے دیا۔ اسلام کمزور ہوتا ہوتا چند ایک مسجدوں تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ انہیں جسمانی مار نہ ماریں، انہیں روحانی طور پر کمزور کریں، انہیں پیار اور محبت کا دھوکہ دیں، ان پر اپنی تہذیب کا رنگ چڑھا دیں۔ ناظرین، راجا جے پال نے کہا کہ اگر ہم نے غزنی فتح کر لیا تو ہم یہ طریقے شروع کریں گے۔ وہ 1.5 میل ایریا میں پھیلی آگ سے فاصلے پر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ ناظرین، راجا غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس سانحے کی وجہ سے اس کا غزنی پر حملہ ملتوی ہو گیا تھا۔ ناظرین، اس سانحے کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ غزنی کے دونوں قیدی راجا کے ذہن سے اتر گئے۔ رشی کو پنڈت ٹیلوں والے مندر میں لے گئے تھے۔ ٹیلوں والا مندر کوئی عمارت نہیں تھی، اس دور میں دریائے راوی کی گزرگاہ کوئی اور تھی اور آج اسے بڑا دریا کہتے ہیں۔ شہر سے تھوڑے دور دریا سے ذرا پرے ہٹ کر 1.5 میل لمبا چوڑا علاقہ ٹیلوں اور گھاٹیوں پر مشتمل تھا۔ اس کی مٹی کالی اور چکنی تھی، وہاں سلوں کی چٹانیں بھی تھی۔ بعض ٹیلے سلوں اور کالی مٹی کی آمیزش تھی، لمبے بھی اور گول بھی اور مخروطی بھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ قدرتی نہیں بلکہ انہیں تراش خراش کر بنایا گیا ہو۔ ان کے ارد گرد درختوں کی بہتات تھی لیکن ان کے اندر کوئی درخت نہیں تھا اور نہ ہی سبزہ۔ راجا جے پال سے پہلے کسی دور میں ہندو کاریگروں نے پختہ مخروطی ٹیلوں کو تراش کر مندر کے مخروطی لمبوترے گنبدوں کی شکل دے دی تھی اور ان کو اندر سے تراش تراش کر وسیع غاریں بنا دی تھی جو بلند اور کشادہ کمروں جیسی تھیں۔ ان کی دیواروں میں دیوی اور دیوتاؤں کے بت تراشے گئے تھے۔ ان کمروں کے اندر بھی کمرے تھے، تہ خانے اور بالا خانے بھی تھے۔ ناظرین، اس دور کے واقع نگار لکھتے ہیں کہ اندر جا کر انسان بھول جاتا تھا کہ وہ کھدی ہوئی زمین کے اندر ہے۔ اندر سے خوشنما اور پختہ عمارتیں لگتی تھیں۔ اس جگہ کو ٹیلوں والا مندر کہتے تھے لیکن وہاں پنڈتوں اور سادھوؤں کے علاوہ کوئی اور پوجا پاٹ کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ ایک تو یہ کہ کوئی رہنما کے بغیر مندر تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ ٹیلوں کے درمیانی راستے بھول بھلیوں جیسے تھے۔ چند قدم پر جانے کے بعد کچھ راستے کہیں نہ کہیں بند ہو جاتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس جگہ کے متعلق مشہور تھا کہ یہ روحوں، دیوتاؤں اور دیویوں کا مسکن ہے۔ انسانی قربانی اسی مندر میں دی جاتی۔ دور سے دیکھنے سے یہ علاقہ پر اسرار اور ڈراؤنا لگتا تھا، اس لیے کوئی اس کے قریب سے گزرنے کی جرت بھی نہیں کرتا تھا۔ راجا جے پال کے دور حکومت کے کچھ عرصے بعد جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے کرنے اور بت شکنی کا جو سلسلہ شروع کیا تھا تو ٹیلوں والا مندر، جس کی فضا انسانی خون اور حسین لڑکیوں کی عصمت دری کے خون سے متعفن تھی، سلطان کی نظروں سے بچا رہا۔ ناظرین، اللہ پاک نے محمود غزنوی کے مشن کو
یوں پورا کیا کہ دریائے راوی کا رخ موڑ دیا۔ وہ سیلاب جو ہر سال آتا تھا اب اس نے ٹیلوں والے علاقے کو بہانا شروع کر دیا۔ دیوی دیوتاؤں کے بتوں کو راوی نے کیچڑ میں تبدیل کر کے غائب کر دیا اور پھر اسی کو راوی نے اپنی گزرگاہ بنا لیا اور ٹیلوں والا مندر ہندوؤں کے کاغذوں میں لکھا رہ گیا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، پہلے تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ جس رات راجہ کے رسد کے ذخیروں کو جان بازوں نے نظر آتش کیا تھا، اسی شام دو آدمی عمران بلازری کے گھر اس سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ وہ دونوں عمران کو اپنے منصوبے سے آگاہ کر کے چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ عمران نے دروازہ کھولا تو زینت اندر آئی اور آتے ہی عمران کے قدموں سے لپٹ گئی۔ عمران نے دروازہ بند کر دیا اور بولا کہ میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا مگر تم پھر آ گئی ہو۔ ناظرین، زینت روتے ہوئے بولی، عمران خدا کے لیے مجھے اس چڑیل سے بچاؤ، وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ ناظرین، دیوڑی تاریخ تھی۔ عمران زینت کو اندر نہیں لے جانا چاہتا تھا کیونکہ اندر اوریزی اور بلخی موجود تھے۔ انہیں وہ یہ تاثر دینے سے ڈرتا تھا کہ وہ یہاں جاسوسی کے بہانے لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ زینت کو وہ منہ لگانے کے لیے بھی تیار نہ تھا مگر اس لڑکی کی حالت ایسی ہوتی جا رہی تھی کہ اس نے مزید دھتکارنا مناسب نہ سمجھا۔ عمران نے کہا کہ کسے چڑیل کہہ رہی ہو؟ یہ تو تمہارا گناہ ہے جو تمہیں چڑیل بن کر ڈرا رہا ہے۔ زینت نے کہا کہ میں رشی کو دیکھتی ہوں، مجھے اندر لے چلو۔ زینت نے کہا کہ میں رشی کو دیکھتی ہوں، مجھے اندر لے چلو۔ عمران نے کہا کہ یہیں پر بات کرو۔ زینت نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لگا لو، اتنے سنگ دل نہ بنو، میں خوف سے مر جاؤں گی، مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ ناظرین، عمران اس کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی، وہ عمران کے ساتھ لگ گئی۔ زینت نے کہا کہ میری آنکھ لگ جاتی ہے تو رشی مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیتی ہے، وہ مجھے اندھیرے میں بھی نظر آتی ہے مگر وہ خوبصورت رشی نہیں ہوتی، اس کے دانت درندوں کی طرح اور ناخن خنجروں کی طرح آگے سے مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بولتی نہیں بلکہ چیختی اور پھنکارتی ہے، مجھے چیرنے پھاڑنے کو آتی ہے مگر قریب آ کر غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے کل رات اپنے کمرے میں اس سے بچنے کے لیے بھاگتے دوڑتے گزاری ہے، دن بھر مجھ پہ خوف طاری رہا۔ وہ دن کو مجھے نظر نہیں آتی ہے لیکن 3-4 بار مجھے اس کی سسکیاں سنائی دیں۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا مگر رشی مجھے کہیں نظر نہیں آئی، وہ میرے کمرے میں ہی موجود ہے۔ عمران، مجھے اس سے بچا لو۔ ناظرین، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ زینت مظلوم لڑکی تھی، اس کے باپ نے پیسوں کی خاطر اسے ایک بوڑھے کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ اس کا شوہر اس سے دگنی عمر کا تھا۔ زینت خوبصورت اور جوان تھی، اس کا دل عمران پر آ گیا تھا لیکن جب عمران رشی میں متوجہ ہونے لگا تو زینت رقابت کی آگ میں جلنے لگی، تو اس نے پھر رشی کو راستے سے ہٹانے کے لیے پنڈت کے ساتھ سونے کے سکوں اور اپنی عزت دے کر رشی کو ہٹانے کا سودا کیا۔ پنڈتوں نے رشی کو قربانی کے لیے منتخب کر لیا۔ زینت سے یہ گناہ ارادتاً نہیں بلکہ رقابت کی وجہ سے ہوا تھا، اور اس کا گناہ اس قدر گھراؤنا تھا کہ اسے ایک پل بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ خود کو رشی کی قاتل تصور کرنے لگی تھی۔ عمران نے کہا کہ میں نے تمہیں اس دن بھی کہا تھا کہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرو ورنہ جلتی اور کڑتی رہو گی۔ عمران نے کہا کہ رشی ابھی زندہ ہے، جس روز پنڈت اسے ذبح کریں گے اسی روز اس کی بدروح چڑیل بن کر تمہارے پاس آ جائے گی۔ تم جب تک زندہ رہو گی وہ تم پر غالب رہے گی، تم راتوں کو سو نہیں سکو گی، تم یا تو خودکشی کر لو گی یا پھر پاگل ہو جاؤ گی اور گلیوں بازاروں میں چڑیل کی طرح چیختی چلاتی پھرو گی اور لوگ بھی تم سے دور بھاگیں گے۔ ناظرین، زینت اور زیادہ خوفزدہ ہو کر عمران کے ساتھ لپٹ گئی اور بولی، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر ایک رات اور میری ایسی گزری تو میں سچ مچ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ رشی کو پنڈتوں کی قید سے آزاد کراؤ۔ عمران نے اسے اسی لیے مزید خوفزدہ کیا تھا کہ وہ رشی کو آزاد کرانے میں اس کی مدد کرے۔ ناظرین، زینت بولی، میں کیسے آزاد کرا سکتی ہوں؟ یہ کام میں کروں گا، تم بس میری مدد کرو گی۔ اگر رشی قتل ہو گئی تو تمہاری حالت جو ہوگی وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ ناظرین، زینت بولی، جو کہو گے وہ میں کروں گی۔ عمران بولا کہ اٹھو۔ وہ اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہ اوریزی اور بلخی سے اس کا سامنا نہیں کرانا چاہتا تھا کیونکہ زینت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کو دوسرے کمرے میں لے جا کر عمران نے دیا جلایا اور بولا،
یہاں بیٹھی رہو، یہاں تمہیں رشی تنگ نہیں کرے گی اور نہ نظر آئے گی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 24 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔